الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے ایمان والا بنایا، ایمان والا بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے احکام دیے، طور طریقے بتلائے، اور بھی بہت ساری نعمتیں عطا کریں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم انسانوں کے لیے اس نے اپنی پوری اس کائنات کو سزا دیا، چاند بنائے، ستارے بنائے، سورج بنائے، زمین میں ایسی ایسی چیزیں رکھ دیں کہ انسان غور کرے، اس پر فکر کرے تو اس کو اس کے رب کا وجود دکھائی دے گا، اس کو اس میں اس کا رب دکھائی دے گا، لیکن انسان ان سب چیزوں پر غور نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں، نبی جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھے عمل کرو گے تو آپ کو جنت ملے گی، اور برے عمل تو آپ کو سزا ملے گی۔ تو لوگ جو ہے نا اس میں تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جادوگری کی بات ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنے دلائل پیش کرتا ہے کہ شاید تم بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ہم نے زمین اور آسمان کو بنایا صرف 6 دنوں کے اندر۔ پھر کہتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، رات کے عدلنے بدلنے اور دن کو اجالا کرنے میں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتقون، اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ تو اللہ اپنے دلائل ہر طرح سے پیش کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم ایک ایک پہ غور کریں گے تو ہمیں ہر جگہ اپنے رب کا وجود دکھائی دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ اور آگے بیان کرتا ہے، اپنا وجود دکھاتا ہے، اپنی طاقت اور اس کی قدرت، کہ آپ جو دودھ پیتے ہو اس پر غور کرو، یہ دودھ آپ کو کیسے ملتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ ہم آپ کو جو آپ کے چوپائے ہیں ان میں سے آپ کو دودھ پلاتے ہیں، اور بدلے میں آپ اس کو کیا کھلاتے ہیں؟ سوکھی گھاس۔ اگر ہم سوکھی گھاس کو کہیں کسی چکی پر لے جائیں یا کہیں پہ بھی اس پہ کچھ بھی نکالیں، کوئی ایک تنکا سے نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ لیکن وہی بھینس کی خوراک ہوتی ہے یا اور بھی جانوروں کی، اسی سے ہی اللہ کیا کرتا ہے، جو ایک جگہ پہ اس کا خون ہے، پھر دوسری جگہ پہ اس کے کیا ہے، گوبر ہے، اسی کے درمیان سے اللہ ہمیں صاف ستھرا دودھ دیتا ہے۔ ایسا دودھ نہ ہی اس میں گوبر کی بدبو آ رہی ہے، اور ایسا دودھ نہ ہی اس میں کیا کہتے ہیں، بلڈ کی تھوڑی سی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسا صاف ستھرا چکنا گاڑا دودھ ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم جو پیتے ہو یہ دودھ، اس پہ غور کرو، ہر ایک ایک چیز پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ تو اللہ اپنے اس طریقے سے دلائل پیش کرتا ہے کہ شاید تم بھول گئے ہو۔ دیکھو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ان سب چیزوں کو بتلانا، یہ میڈیکل سائنس والے لوگوں کا ہے، لیکن وہ ان سب چیزوں کے اوپر نہیں بولتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ زیادہ تر اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کو انہیں اللہ سے اور زیادہ قریب ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتے ہیں، انہیں رب کے وجود دکھائی دیتے ہیں سامنے سامنے، وہ بس خالی ان کو جو علم سکھایا جاتا ہے وہ پیسے کمانے کے لیے۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، اور بھی جو بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو لوگوں نے کہا ان کی باتوں پر بس خالی دیکھتے ہیں، اور اللہ اپنے قرآن میں کس طریقے سے اپنی باتیں بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک شہد کی مکھی دیکھ لو کہ ہم نے اس کو کتنی ذرا سی مطلب ایک تو چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کے اندر کتنی سی کھوپڑی ہے، وہ کس طریقے سے شہد کو جمع کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کس نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کر دی ہیں، کون ہے وہ ذات؟ دیکھو شہد کی مکھی کو اللہ نے کس طریقے سے اس کے لیے زمین کو مسخر کر دیا۔ سائنسدان بڑے سے بڑے حیران ہیں کہ وہ شہد کی مطلب مکھی جو ہے کس طریقے سے جب وہ چھتے سے باہر آ جاتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، تو وہ واپس اپنے گھر کیسے جاتی ہے۔ بڑے سے بڑے سائنسدان حیران ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس مکھی کے لیے اس کے راستے کو سزا دیا۔ وہ جب نکلتی ہے اپنے گھر سے تو دیکھتی ہے کہ سورج کی روشنی کہاں ہے، اور جب واپس آتی ہے تو سورج کی روشنی کہاں ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے گھر پہنچتی ہے۔ دیکھو زمین کا سفر کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بائی ایئر سفر کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اسے کیسے ہنر سکھا دیے۔
تو ہر ایک ایک ذات میں اس کے مطلب اپنا رب دکھتا ہے، ہر ایک ایک چیز میں اگر انسان غور کرے۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کائنات بالکل اسی طریقے سے بن گئی اپنے آپ، بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ چاند اتنا بڑا ہے، سورج اتنی بڑی ہے، زمین اتنا بڑا ہے، ان سب چیزوں کو کسی نے بنایا ہے، خود بخود نہیں بنیا ہے۔ آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ جانوروں سے انسان بنے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل نہیں، ہم تو انسانوں سے انسان بنے ہیں، بلکہ آج کہو تو انسان آج جانور بن گئے، لیکن ہم انسانوں سے انسان بنے ہیں۔ لیکن ہمیں جو ڈارون کا نظریہ بتایا جاتا ہے وہ کیا بتایا جاتا ہے کہ ہم پہلے کبھی ایک جانور تھے، اس سے انسان بنے۔ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ کس طریقے سے ہم لوگ جانور سے انسان بن جائیں گے؟ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں جاؤ یا کالجوں میں جاؤ یا یونیورسٹیوں میں جاؤ، وہاں ہر بچوں کو یہی سب پڑھایا جا رہا ہے، ہر سب بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے پہلے جانور تھے پھر اس سے انسان بنے۔ بھائی اس سے اس کا رب چھینا جا رہا ہے، اس سے اس کا رب کا وجود چھینا جا رہا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا اس سے وہی چھینا جا رہا ہے۔ تو ان باتوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کرا، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں حوا علیہ السلام کو پیدا کرا، پھر وہیں سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے کائنات کی ایک ایک چیز میں ہمیں اپنے رب کا وجود بآسانی نظر آتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب چیزیں خود بخود آٹومیٹک ہو گئی ہیں، خود بخود اپنے آپ نہیں بن سکتی، کوئی چیز نہیں بن سکتی، اس کو کسی نے بنایا ہے، اور وہ جو ذات بنانے والی ہے وہ ہے میرا رب، میرا اللہ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عیسائی نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہنے لگا خدا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم اس بارے میں تم سے گفتگو کریں گے کسی دن۔ اب وہ گفتگو کے لیے کیا کہتے ہیں دن اور جگہ طے پا گئی۔ اتفاق سے اس دن کیا ہوا، وہ پادری یعنی عیسائی پہلے ہی پہنچ گیا اس جگہ پر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچنے میں ذرا سی دیر ہو گئی۔ جب آپ پہنچے تو اس پادری نے کہا آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو آپ نے پورا واقعہ بتلایا کہ میں لیٹ اس لیے ہو گیا کہ جب میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک عجیب و غریب میرے ساتھ واقعہ پیش ہوا۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگا جب میں آ رہا تھا راستے میں ایک درخت تھا اور وہ اپنے آپ گر گیا، پھر آگے اس میں سے تختے بھی نکل آئے بغیر آرا چلائے ہوئے، اور پھر وہ تختوں سے بغیر بڑھئی کے کشتی بھی بن گئی، اور پھر وہ کشتی بغیر کسی ملا کے دریا میں بھی چلنے لگی۔ تو جب ان باتوں کو اس عیسائی نے سنا وہ جھنجھلا کر اٹھا، کہنے لگا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے اپنے انگلش میں جواب دیا ہوگا نو وے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہنس کر فرمایا کہ ہماری اور تمہاری گفتگو بس یہیں پر ختم ہو گئی۔ جب ایک پیڑ اپنے آپ نہیں کٹ سکتا، ایک کشتی بغیر بڑھئی کے نہیں بن سکتی، اور کشتی بغیر کسی ملا کے دریا میں نہیں چل سکتی، تو پھر آسمان اور زمین کا اتنا بڑا کارخانہ، اس کے اندر ساری چیزیں، اس کے اندر مخلوق، اس کے اندر ہر ایک ایک چیز بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو اس عیسائی کے یہ بات سمجھ میں آئی، اس دلیل سے وہ بہت شرمندہ بھی ہوا، اور پھر بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائی کوئی چیز خود بخود نہیں بنی ہے۔ دیکھو آج کل کرتے کیا ہے میڈیکل سائنس والے، وہ ان سب باتوں کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں، وہ بس آپ کو کس میں ہلگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس خالی دودھ میں اتنا کیمیکل ہے، اور یا اس میں ہمارے لیے شریر کے لیے اتنا فائدہ مند ہے، ہر ایک ایک چیزوں کو الجھا دیتے ہیں۔ وہ آگے نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دودھ کس نے بنایا ہے، کیسے بنا ہے، بھینس میں کس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کرے ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں ہم خالی سوکھا سوکھا چارہ کھلا رہے ہیں، اور وہ ہمیں تھنوں کے ذریعے صبح و شام ایسا گاڑھا چکنا دودھ دے رہی ہے۔ کون سی ذات ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہے، لیکن وہ ان سب چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شہد کھاؤ، شہد یقیناً ہمارے فائدے کے لیے، لیکن یہ کس نے بنایا ہے اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے اور کیوں بنایا ان سب چیزوں کو؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا، دیکھو ابھی اگر انگور رکھ دیے جائیں آپ لوگوں کے سامنے تو سبھی لوگ انگور کو کھانے میں جٹ جائیں گے، لیکن ہمارا اللہ کیا کہتا ہے جب انگور ہمارے سامنے رکھتا ہے تو کہتا ہے پہلے اس کے اوپر غور کرو کہ ہم نے انگور کیسے بنایا۔ ایک زمین تھی،
زمین ایسی کہ اگر اس میں آپ لوہا ڈال دیں تو زمین اپنے اندر گلا لیتی ہے، ہر ایک چیز اپنے آپ گلا لیتی ہے۔ لیکن ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پانی برسانے کے بعد اس زمین میں کیا تھا؟ بس خالی کھاد اور مٹی تھی۔ پھر آپ نے بیج ڈالا، اس سے ننھی ننھی کھوپڑیں نکال دی ہم نے، پھر ایک تناور درخت نکال دیا، پھر اس سے پھول ہے، پھر اس سے پھل آئے، ہر ایک چیز اللہ ہمیں پوری کی پوری بتاتا ہے کہ کھانے سے پہلے اس کو غور تو کرو۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون انسان اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون ہماری شکر گزاری کر رہا ہے اور کون ناشکری کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس ناشکری کا اگر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، یا اس کا ثواب جو ملے گا شکر گزاری کا، وہ قیامت والے دن ملے گا۔ تو قیامت اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت بھی قائم ہوئے گی، اور اس سے ہر ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو مرنا بھی ہے، جب انسان پیدا ہوا تو مرے گا بھی۔ تو اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کرا، وفیہا نعیدکم، اور واپس اسی میں ہی کر دیں گے۔ دیکھو اگر اتنی سی بات ہوتی کہ ہم لوگ انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی ہو جاتے تو ہم بھی آج بہت خوش ہوتے، لیکن آگے جو اللہ نے آیت کہہ دی وہ بڑی زبردست ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اللہ واپس اسی مٹی سے ایک انسان کو بنا دیں گے دوبارہ، اور پھر اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ تو میرے بھائی یہ دنیا میں اپنے جی لگا کر نہ بیٹھیں۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، جو لوگ ہمارے پاس آنے کی امید نہیں رکھتے ہیں وہ اسی دنیا پر ہی راضی ہو گئے اور اسی دنیا میں ہی جی لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، ایسے ہی لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، کیونکہ وہ عبرت نہیں لیتے ان سب چیزوں سے اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑا سے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا۔ تو ہمیں بھی جو دنیا ملی ہے یا دنیا میں ہمارا آنا ہوا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ ہم بس خالی کھائیں پیے اور چلے جائیں، بلکہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ ہمیں انگور کھلا رہا ہے یا اور بھی نعمتیں عطا کر رہا ہے تو اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ ہم بھی 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور نماز پڑھیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ لیکن ان سب چیزوں کے اوپر ہم کبھی غور کرتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں کریں گے؟ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ دنیا بالکل اسی طریقے سے نہیں چلتی رہے گی، ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ اللہ قسمیں کھا کھا کر بیان کرتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ملامت کرنے والے نفس کی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان کو ہم دوبارہ ٹھیک کر دیں گے، اس کی ایک ایک پور کو ٹھیک کر دیں گے مرنے کے بعد۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو ایک ایک چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن کب آئے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اس دن انسان کی آنکھیں کانپ جائیں گی، تھر تھرا جائیں گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج کو بھی جمع کر دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ آج کہیں بھاگنے کی جگہ ہے۔ کلا لا وزر، اللہ کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تم اپنے رب کے پاس آنا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان سب کچھ سمجھ جائے گا کہ ہم نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا، ہر ایک ایک چیز سمجھ جائے گا۔ میرے بھائی قیامت قائم ہوگی، روز محشر کے دن ہم لوگوں کو جمع کرا جائے گا، اور وہ دن کتنا بڑا دن ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر بہت بڑا دن ہوتا ہے، اس میں ہم لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ آدمی دیکھو لائن میں لگا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کسی طریقے سے جلدی سے ہمارا نمبر آ جائے۔ ابھی اگر یہاں کہیں لائن میں لگے ہوں تو سوچتے ہیں کہ کہیں ہمارا آفیسر، کہیں جاننے والا کوئی نکل جائے، تو وہ آپ کو سائڈ سے کنارے سے بلا لیتا اور جلدی سے آپ کا کام کر دیتا۔ لیکن وہاں اتنی بڑی لائن لگی ہوگی، اتنا بڑا دن ہوگا، سورج اوپر سے بالکل سر کے اوپر ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ جو انسان اچھے عمل کر کے آیا ہوگا
اس کو اللہ اپنی رحمت سے سایہ دے رہے ہوں گے، اور جو برے وہ اس کو اوپر سورج بالکل سخت سے سخت دھوپ دے رہا ہوگا۔ انسان اپنی اپنی مشکلوں میں ہوگا تو انسان ادھر سے ادھر بھاگتا جائے گا، کہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ تو صفی اللہ ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی انسان یہی کہے گا کہ ہمیں یہ کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بس خالی کہ ہمیں جنت دلوا دو، بس خالی اللہ سے اتنا کہہ دو کہ ہمارا جو ہے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ ہم سے یہ انتظار ہوتا نہیں ہے، ایک بار موت آ جائے لیکن ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ تو آدم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم نے بھی ایک غلطی کی وجہ سے اتنی لمبی توبہ کری ہے کہ ہم نے وہ شیطان کے پاس بہکاوے میں آ کے ایک درخت پہ چلے گئے تھے۔ تو پھر اسی طریقے سے انسان بہت ساری چیزیں جو ہے وہاں پر انسان پریشان ہوگا۔ تو میرے بھائی وہ دن آنے سے پہلے ہم اپنا جو ہے آخرت کی تیاری خود ہی پہلے سے کر لیں۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔